وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچائے عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرات، سالانہ اصلاح معاشرہ کانفرنس جو کہ عشاء کی نماز سے جاری و ساری ہے، اسٹیج پر مہمانان گرامی اور خطبائے اعظام تشریف فرما ہے۔ اپنی اپنی باری میں سبھی احباب قرآن و سنت کی روشنی میں خیالات کا اظہار کریں گے۔ اللہ اس کانفرنس کے منتظمین محترم المقام مولانا حافظ فاروق عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، خرچ کرنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ سب کی محنت قبول و منظور فرمائے۔ اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں آپ کے شہر لاہور کی قیادت، شہر لاہور کا فخر، محترم جناب رانا نصر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو بھی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزم محترم المقام، حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میرے ذمے جو گفتگو لگائی گئی ہے وہ دفاع صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ یہ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، بلکہ یہ جان لیں کہ پوری کی پوری جو شریعت ہے اس کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ قائم ہے۔ گویا پورا دین، پورا قرآن اور پوری شریعت اور پوری سنت، اس کی بنیاد صحابہ پہ قائم ہے۔ دشمنان صحابہ جو ہے اور دشمنان دین جو ہے وہ قرآن کو گالی تو نہیں دے سکتے، حدیث کو گالی بھی نہیں دے سکتے، اللہ رسول کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ٹارگٹ یہ کیا ہے کہ وہ صحابہ پہ تبرہ کرتے، صحابہ کو اپنے دلوں کی گندگی کا نشانہ بناتے، صحابہ کے ایمان پہ تان کرتے، صحابہ کرام کی نیکی تقوی پہ تان کرتے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ جب صحابہ ایمان والے نہیں تو دین پہنچانے والے تو صحابہ ہیں۔ دین کی دعوت ہم تک جو پہنچی ہے وہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ یہی وجہ ہے وقت کے ایک بہت بڑے محدث امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ 3 صدی ہجری کے یہ محدث کبیر ہیں، اور شارحین نے لکھا ہے ان کو تقریباً 6-7 لاکھ احادیث یاد تھی۔ ایسے محدث کبیر، ان کا ایک قول علامہ ابن حجر العسقلانی نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص
احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق ذالک لأن الرسول عندنا حق والقرآن عندنا حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة. سننا درا بات بڑی پیاری ہے، اس میں صحابہ کے دفاع کا بھی تذکرہ ہے. صحابہ کا دفاع کیوں کرنا چاہیے محدث نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. کہتے جب تم دیکھو کوئی بدبخت صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے، اس کے ایمان پہ طعن کرتا ہے، صحابی پہ جھرا کرتا ہے، صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ زندیق، جان رکھو یہ زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے. اور زندیق کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کفر ہو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، دل میں گندگی ہو، زبان سے لا الہ پڑھتا ہو، دل میں صحابہ کا بغض ہو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، یہ زندیق ہے. اور کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہمارے نزدیک حق ہے اور ہمارے تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں. اور لاہوریو نماز عشاء تم نے پڑھ لی، یہ نماز لاہور کے مسلمانوں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بولو. میری تقریر جو تانوں بولنا پینا ہے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ تاڑے کو صدام ربانی صاحب بھی کہوان گے تے سیف الرحمان صاحب بھی کہوان گے. اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی جو برکت عطا کرے. لیکن صحابہ کا نام تو لینا پڑے گا نا بھائی. اور ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ سارے بولو، پھر بولو. اور دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جو صحابہ کو مانتا وہ تو بولے ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ ذرا چاکا لا کے بولو نا، دین پہنچانے والے کون ہیں؟ توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ کہتے ذالکا انما ادی الینا ھذا القرآن. اور یہ صرف محدث کی بات نہیں ہے، سنو سونے نبی کا فرمان ہے. ایک ایک اہل حدیث کو یہ فرمان یاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آج کے کسی اہل حدیث نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی بریلوی دیوبندی نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کس نے دیکھا ہے؟ ابو بکر نے دیکھا ہے، عمر نے دیکھا ہے، عثمان نے دیکھا ہے، علی نے دیکھا ہے، سعد نے دیکھا ہے، سعید نے دیکھا ہے، طلحہ نے دیکھا ہے، زبیر نے دیکھا ہے، سیدنا معاویہ نے دیکھا ہے، آپ کے صحابہ نے دیکھا ہے. حدیث سننا، دین کے گواہ صحابہ ہیں. آپ حج کر رہے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ھذا. صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، طواف کرنا سیکھ لو، صفا مروہ کی سعی سیکھ لو، وقوف عرفات سیکھو، مینا مزدلفہ میں قیام سیکھو، جمرات کو کینکریاں مارنی سیکھو، قربانی کرنا سیکھو، طواف وداع سیکھو. کیوں کہا؟ کن کو کہا؟ خذوا عنی. کون سامنے سے؟ صحابہ سامنے سے. صحابہ دین کے گواہ ہیں، صحابہ شریعت کے گواہ ہیں. یہی بات محدث کبیر نے کی ہے. فرمایا یہ بے ایمان دین کے صحابہ گواہ ہیں. صحابہ پہ تبرہ کر کے ان کو نعوذ باللہ ایمان سے خارج کہہ کے دین کمزور کرنا چاہتے ہیں.
حدیث کمزور کرنا چاہتے ہیں، سنو پتہ کیا چلا، صحابہ کا دفاع صرف صحابہ کا دفاع نہیں ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع شریعت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع توحید کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حج کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع روزے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور کرو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، ہم کیوں نہ کریں، یہ اللہ کی سنت ہے، سونے نبی کی سنت ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، رب دفاع کرتا ہے مومنوں کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون مومن تھے؟ ابو بکر تھے۔ کون مومن تھے؟ عمر تھے۔ کون مومن تھے؟ عثمان تھے۔ کون مومن تھے؟ علی تھے۔ کون مومن تھے؟ طلحہ اور زبیر تھے۔ رب دفاع کرتا ہے صحابہ کا، پیغمبر دفاع کرتے ہیں صحابہ کا۔ صلح حدیبیہ ہے، افواہ پھیلی میرے عثمان شہید ہو گئے، 1400 صحابہ میرے سونے نبی کے ساتھ ہیں۔ افواہ پھیلی، صحابہ آؤ بیعت کرو، بیعت کرو۔ محبوب بیعت کیسی؟ عثمان کے خون پہ بیعت ہوگی۔ آج 1400 صحابہ میرے سونے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ کیوں بیعت ہو رہی ہے؟ عثمان کے دفاع پہ کون بیعت لے رہا ہے؟ میرا سونا نبی لے رہا ہے۔ بیعت کون دے رہا ہے؟ میرا علی دے رہا ہے، صدیق دے رہا ہے، عمر دے رہا ہے۔ بیعت کس کی ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں۔ پتہ یہ چلا آپ نے اپنے آپ کو 1400 صحابہ کو میرے عثمان کے دفاع میں پیش کیا ہے۔ حضرت عثمان کی عزت کے لیے، ان کے خون کے بدلے کے لیے آپ نے بیعت کی ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب کو یہ منظر اتنا بیوٹیفل لگا ہے، اللہ کہتے ہیں ید اللہ، ید اللہ۔ اے میرے سونے، تم نے عثمان کے دفاع کے لیے جو بیعت کی ہے نا، 1400 صحابہ نے تیرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا ہے۔ رب کو یہ منظر اتنا پسند آیا ہے کہ عثمان کے دفاع کے لیے جو بیعت ہو رہی ہے، ان 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر عرش والے رب کا ہاتھ ہے۔ اور دفاع صحابہ اللہ کی بھی سنت ہے، سونے نبی کی بھی سنت ہے۔ آؤ ذرا بات کلوز کرے۔ رب صحابہ کا دفاع کرتا ہے، کبھی انداز کیسا؟ اللہ صحابہ کی مدح سرائی کرتا ہے، اللہ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ صحابہ کی نعتیں پڑھتا ہے، اللہ صحابہ کے تذکرے کرتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پورا رکوع پڑھتا جا۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ پڑھ رب کا قرآن۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، قرآن ہے میرے رب کا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ قرآن ہے
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. قرآن پڑھتا جا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن کے 30 پارے پڑھنا تیرا کام ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے ان 30 پاروں سے صحابہ کی تعریفیں دکھانا اہل حدیث کا کام ہے. میرے اللہ کی سنت ہے. اللہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے. دفاع کا ایک طریقہ یہ ہے اللہ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے, مدح سرائی کرتا ہے, ان کے اوصاف کے تذکرے کرتا ہے. ایک انداز یہ ہے جب کبھی صحابہ کی عزت پہ آنچ آئی ہے میرے اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے. جب کبھی کسی صحابی کی انسلٹ ہوئی ہے, توہین ہوئی ہے, میرے رب نے جبریل کو بھیجا ہے, دفاع کیا ہے صحابہ کا. واقعات قرآن کے بڑے ہیں. ایک سننا آپ کے پاس ابو جہل آیا, ابو لہب آیا, عتبہ آیا, شیبہ آئے. اے محمد محمد او درود والے تسی ہو, کوئی اور نہیں, ذرا پڑھو پھر محمد. جڑا جڑا درود والا وہ تے پڑھے نا محمد. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے بھی نا ایمان دا مسئلہ ہے, درود کے بغیر زندگی کسے کام کی. سونے نے فرمایا جو درود بھول جائے نا وہ درود نہیں بھولتا, وہ اللہ کی جنت کا رستہ ہی بھول جاتا ہے. درود پڑھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے پاس آئے, ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں, درس سنیں گے, آپ سے قرآن سنیں گے, لیکن کوئی غریب صحابی ہمارے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے. علماء بیٹھے ہیں, میں دین کا طالب علم ہوں, ادنا طالب علم ہوں, جماعت کا خادم ہوں. سننا ذرا رب صحابہ کی عزت کا دفاع کیسے کرتا ہے, رب صحابہ سے کتنی محبت کرتا ہے, رب کتنا صحابہ سے پیار کرتا ہے. دھاگے آپ کے پاس سارے مل کے آئے, آپ کی بات سنیں گے پر کوئی غریب نہیں بیٹھے. عبداللہ بن مسعود غریب ہے, وہ نہیں بیٹھنا چاہیے. بلال غلام ہے, نہیں بیٹھنا چاہیے. ابن مسعود نہ بیٹھے, ابن ام مکتوم نہ بیٹھے. مسئلہ سمجھو, انہوں نے یہ نہیں کہا ابو بکر نہ بیٹھے, عمر نہ بیٹھے, عثمان نہ بیٹھے, علی نہ بیٹھے. یہ بیٹھے, یہ عزت والے ہیں, خاندان اونچے ہیں, قریشی ہاشمی ہیں, یہ ٹھیک ہیں. غریب صحابہ نہیں بیٹھنے چاہیے. آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے. مولانا فاروق عبداللہ صاحب سے کوئی محلے کا ان کا نمازی کہہ دے حافظ جی تھوڑیاں گلاں سنیں گے پر مینوں وکھرا ٹائم دیو, تے انہاں تے کہنا چلو یار اسے بہانے جے دین والے پاسے آ جائے تے کیڑی گل ہے. بات تو اتنی کوئی نہیں. آسم متولی صاحب سے کوئی کہہ دے حضرت میں باتیں سنوں گا پر سیپریٹ ٹائم چاہیے, آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے. حریص علیکم آپ ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, اور میں سنوں گا. آگے بیٹھ گئے, مجلس جاری تھی, مجلس جاری تھی. وہ نبی نے صحابی ابن ام مکتوم چلتے چلتے میرے سونے نبی کی مجلس میں پہنچ گئے.
آپ نے جب ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھا نا، پیشانی پہ تیوڑی ڈالی، وہ پنجابی چاہتے ہو نا متھے پٹ پایا، پیشانی پہ آپ نے تیوڑی چڑھائی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل چلا جا، فوراً چلا جا۔ جبریل آئے، عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ اور مجھے اللہ کا واسطہ دے کے میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں پہ بات ابو بکر کی نہیں ہے، عمر کی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہاں پہ بات غریب صحابہ کی ہے، یہاں پہ بات نبی نے صحابی کی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب نے کیا سمجھایا ہے؟ اور میرے محبوب ایک طرف چودھری ہے، ڈیرے تھار ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ چودھری ہے، ایک طرف نبینا 13 صحابی ہے، ساری کائنات کا کفر مل جائے، عبداللہ کے جوتوں کو لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ ماشاءاللہ خطیب ذیشان آئے، ماشاءاللہ ببر شیر خطیب، مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، اللہ ان کو برکت والی زندگی عطا کرے۔ وہ جو مولویاں وری آمین کیا کرو، اپنی والی بڑی ہوں دے وہ آمین ٹیٹ کر کے اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آئیں ذرا توجہ کریں، علماء جمع ہو چکے، بس بات میں ختم کروں۔ میرے اللہ نے سورت کا نزول کیا ہے، عربی گرامر پڑھنے والے علماء، اللہ کی قسم پورے قرآن میں ایسا انداز نہیں ہے جو انداز اس صورت میں ہے۔ عبس وتولی، پورے قرآن میں ایسا انداز نہیں۔ مخاطب میرا سونا ہے، مقدمہ صحابی کا ہے، اور پلیتو ظالمو تم نے صحابی کا منصب سمجھا ہی نہیں۔ صحابی کی عزت کیا ہے، صحابی کا مقام، مرتبہ، سٹیٹس کیا ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ وہ پلید جو کالے دل والا، وہ تو بھونکتا ہے، بھونکے۔ علماء اہل حدیث صف آرا ہے، مقابلہ ہے، چل رہا ہے، اور ایک پلید وہ ہے نام اہل سنت کا لیتا ہے، تبرہ صحابہ پہ کرتا ہے، تبرہ حضرت معاویہ پہ کرتا ہے، تبرہ سردار ابو سفیان پہ کرتا ہے، تبرہ ماں عائشہ پہ کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء، یوتھ فورس کے نوجوان، ان بدعتیوں کا، ان صحابہ کے دشمنوں کا انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے۔ وہ کرو گے، اور صحابہ کے لیے جان دینی بڑی دو گے، مال دینا بڑا دو گے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ صحابی کی عزت ہے۔ قرآن آیا سبب کیا؟ وہ نبینا صحابی نبینا رضی اللہ عنہ، پوری صورت ہی اللہ نے اس صحابی کی عزت میں نازل کر دی ہے، اور صحابی کا مقام تو سمجھ۔ کہتا ہے جی صحابی پہ بات ہو سکتی ہے، صحابی پہ کیوں نہیں ہو سکتی بات؟ بے ایمان کہتا ہے صحابہ پہ بات میں کروں گا، ان کی غلطیاں ہیں، اور میں نے کہا غلطیاں بے ایمانہ ان کی ہیں، تجھے نظر آتی ہیں؟ قرآن میں تو غلطیاں نبیوں کی بھی ذکر ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے تو نبیوں پہ بات کرے گا؟ نہیں، نبی اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی رب نے معاف کیا۔ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی رب نے معاف کیا، ان پہ کوئی تبصرہ ہو سکتا نہیں۔
کوئی تبصرے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ پاک باز ہیں، صحابہ عادل ہیں، ایمان والے ہیں. اللہ کی قسم ہے، میرے اللہ کا انداز ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا. جب صحابی پہ آن چاہی ہے رب نے قرآن نازل کر کے صحابہ کا دفاع کیا. کوئی ایک موقع نہیں، کوئی ایک موقع نہیں. میرے صدیق کی گواہی دی میرے اللہ نے، ماں عائشہ کی گواہی دی میرے اللہ نے، زید بن ارقم پہ الزام لگا گواہی دی میرے اللہ نے. اللہ کی سنت ہے صحابہ کا دفاع، ہم کیوں نہ کریں؟ کریں گے. اور مسئلہ سمجھنا. تیسری بات، دو باتیں کی. دفاع کا ایک انداز یہ ہے، رب قرآن میں صحابہ کی شان، عزت، مقام اور رتبے کا تذکرہ کرتا ہے. ایک انداز یہ ہے صحابہ پہ جب ان کی عزت پہ حرف آیا ہے میرے رب نے قرآن نازل کر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا. اور تیسری بات سمجھنا، صحابہ معصوم نہیں ہیں. صحابہ معصوم، مسئلہ سمجھو، صحابہ معصوم، سارے بولو صحابہ معصوم. معصوم کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد. ایک ہی ہستی معصوم ہے. صحابہ معصوم نہیں ہے، مغفور ہے. صحابہ کیا ہے؟ مغفور ہے. ان سے غلطیاں ہوئیں، میرے اللہ نے ان کو فوراً ہی معاف کر دیا ہے. وہ مغفور ہے. جنگ احد میں غلطی ہوئی، سورہ آل عمران کے ایک رکوع میں اللہ نے 2 مرتبہ کہا محبوب میں نے صحابہ کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے. جب معاف کرنے والا اللہ ہے، وہ معاف کر رہا ہے، تو کون ہوتا ہے جو صحابہ پہ بات کرے؟ رب نے معاف کر دیا. وہ بخاری کی حدیث ہے، غلطی نہیں ہوئی صحابیہ سے. اور ایک صحابی کا بھی تذکرہ بخاری مسلم ہے. زنا ہو گیا، حد جاری ہو گئی. حد جب جاری ہوئی نا تو ایک پتھر لگا، اس کے خون کے چھینٹے ایک صحابی پہ پڑے. اس صحابی نے نا اس کو برا کہہ دیا. آپ نے کہا محلن 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 یا خالد محلن، اور رک جا ٹھہر جا خالد، نہ کہہ، کچھ نہ کہہ. زنا کی سزا مل رہی ہے، سنگسار ہو رہے، پتھر لگا، خون کے چھینٹے صحابی پہ پڑے. کچھ بات کی، میرے سونے کا رک جا، ٹھہر جا. لقد تابت توبتا، لقد تابت توبتا، لقد تابت توبتا. صحابہ کا دفاع میرے اللہ نے بھی کیا ہے، سونے نے بھی کیا ہے. غلطی ہوئی ہے صحابیہ سے، حد جاری ہوئی. ایک صحابی نے صحابی نے کچھ کہا، آپ نے کہا رک جا. مسئلہ سمجھو نا. کوئی صحابی کسی کو برا کہہ سکتا؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کو برا کہہ سکتا؟ 14ویں صدی کا کوئی پلید گندے گٹر کا گندا کیڑا نکل کے کہے میں صحابہ پہ بات کروں گا، ہم تیری زبان کو گدی سے نکالیں گے. اللہ کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے سونے نے کہا خالد رک جا. تو کہہ رہا ہے یہ غلطی سے ہوئی اور سزا ہوگی، تب کہہ رہا ہے. فرمایا لقد تابت توبتا، اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے خالد. ایک مسلم کی روایت کے لفظ پتہ کیا ہے؟ فرمایا اگر میری ساری امت پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، میرا سونا اللہ اس کی توبہ کی برکت سے میری ساری امت کو معافی عطا کر دے. غلطی ہوئی ہے لیکن تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے پاس کیا اختیار ہے؟ تم صحابہ پہ بات کرو گے، صحابہ پہ بونکو گے،
صحابہ ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کا دفاع کریں گے۔ صحابہ ہماری جنت ہے، ہم اپنی جنت کا دفاع کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ بڑی بات ہے، قرآن میں ایک دفاع یہ بھی ہے، جب کسی بے ایمان نے صحابی کو جو کہا ہے نا، اللہ نے جواب میں وہی کہا ہے، اللہ نے جواب میں وہی لفظ ریٹرن ہے، وہی لفظ۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء۔ جو لفظ صحابہ کے لیے کسی بے ایمان نے کہا، اللہ نے اسی لفظ کو ان بے ایمانوں پہ لٹایا ہے۔ مسئلہ سمجھنا، جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود، وہ بولو خود، جو صحابہ پہ لعنت کرے لعنت اس پر۔ جو تو صحابی کو کہے گا وہ سارا تیرے اوپر لوٹے گا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اور ایک آخری بات اور بات ختم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت ہے۔ میرے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ان کی طرح ایمان لاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، ان جیسا ایمان لاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ جن جیسا ایمان لانا ہے، اور بے ایمانو تم کہتے ہو مومن ہے، صدیق پہ تبرہ کرتا ہے، اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، شک کرتا ہے۔ یقین جانے اگلے دن سرگودا بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک بات سنائی، شیخ الاسلام فاتح قادیان ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مناظر آدمی تھے، کہتے ہیں حافظ آباد کے ایک علاقے میں نا مناظرہ طے ہو گیا، صحابہ کے ایمان پہ مناظرہ ہوگا، میرے صدیق کے ایمان پہ مناظرہ ہوگا۔ شیخ الاسلام چلے گئے حافظ آباد کے گاؤں میں، مد مقابل منکرین صحابہ بیٹھے ہیں، ادھر ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اہل حدیث لوگ بیٹھے ہیں۔ بات جو مدعی ہے وہ شروع کرے گا، شیخ الاسلام کھڑے ہوئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، مجمع لگا ہوا۔ قسم اللہ کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے نا ایسے آسمان کی طرف کہتے ہیں چہرہ اٹھایا ایسے، اور زور سے کہتے ہیں اللہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، رعب سے کہا، دمدمے سے کہا، آسمان پھٹتا کیوں نہیں، زمین شک کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ میں آج یہاں پہ آیا ہوں ابو بکر کا ایمان ثابت کرنے کے لیے، جن کے ایمان کی بدولت ہمیں ایمان ملا، آج ان کا ایمان ثابت کرنے آیا ہوں۔ اللہ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ایسا روب طاری ہوا، وہ منکر صحابہ سامنے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا مناظرہ نہیں کرنا، اب مناظرہ نہیں کرنا۔ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں سچی اللہ زمین کو پھاڑ نہ دے، کہیں ایسا ہو نہ جائے صحابہ کے ایمان پہ بات، میرے صدیق کے ایمان پہ بات، اور تو مر کیوں نہیں جاتا صدیق پہ بات کرتے ہوئے۔ میرا ایمان کیا ہے؟ اگر صدیق مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے پھر کائنات میں کوئی مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر مومن ہے تو میرے صدیق کے ایمان کی وجہ سے مومن ہے۔ نبیوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ ایمان والا ہے تو بولو ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ اگر صدیق کا ایمان نہیں ہے تو بے ایمانوں پھر ایمان والا ہے کون دنیا میں؟ کون ہے دوسرا؟ تمہیں چڑ ہے مسلح پہ کھڑا ہونے سے؟ تو مسلح پہ کھڑا میرا صدیق خود تو نہیں ہوا، مسلح پہ کھڑا خود۔ اس مسجد کا نام کیا فروخ صاحب؟ اقصی مسجد کی انتظامیہ یا رانا نصر اللہ خان صاحب اپنی مسجد میں کسی کو امام مقرر کر دیں بھی تم نے نمازیں پڑھانی،
سیف الرحمان صاحب، صدام صاحب، متولی صاحب اس کو امام مقرر کر دیں، پوری مسجد کے نمازی اس کو امامت سے ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے؟ وہ ایک انتظامیہ کسی کو امام بنائے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ صدیق کو مصلی پہ اللہ کی قسم ہے اللہ نے کھڑا کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کھڑا کیا ہے، اور تیرے رونے سے وہ چھین سکتے نہیں۔ دشمنی کس سے؟ ماں عائشہ نے تو کہا تھا عمر کو کہتے رضی اللہ عنہ، میں نہیں، یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میں عائشہ میں نہیں کہہ رہا، نہ اللہ نے ماننا ہے نہ مومنوں نے ماننا ہے، وہ ایک ہی ہستی کو مانیں گے جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تیرے دل میں بغض صدیق کا نہیں ہے، پیغمبر کا، پیغمبر کا ہے۔ اللہ نے نمونہ بنایا۔ ہمارے استاد، ہمارے استادوں کے استاد مولانا شیخ الحدیث عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ والے اکثر لیکچروں میں کہا کرتے تھے اللہ نے کہا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا، بولو صحابہ جیسا۔ کہتے ہیں اللہ نے ایمان چیک کرنے کا نہیں کہا، ایمان چیک کرنے کا نہیں کہا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ رب نے یہ کہا ہے، ان کے ایمان کو چیک کرنے کا کہا۔ اسی کی شروع کر دیتا جنہیں پلمبر جنہیں جمی پھر دینے، یہ صحابہ کے ایمان کو چیک کر رہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے صحابہ کے ایمان کو چیک کرنا ہے؟ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ایسی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ وہ کون ہیں؟ ما انا علیہ و صحابی، ما انا علیہ و صحابی، 72 جہنم میں ایک جنت میں، وہ کون ہیں جو سونے نبی کے اور صحابہ کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ نبی اور صحابہ کے ساتھ ان کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ کی قسم ہے، آخری دعوت فکر یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اگر صحابہ جیسا کسی نے ایمان قبول کیا ہے تو وہ صرف اہل حدیث نے کیا ہے۔ صحابہ کس کو پکارتے تھے؟ بولو، صحابہ کا داتا کون ہے؟ صحابہ حاجت روا کس کو مانتے تھے؟ مشکل کشا کس کو مانتے تھے؟ سجدے کس کو کرتے تھے؟ رکوع کس کو کرتے تھے؟ اللہ کی قسم ہے جو عقیدہ زمین پر صحابہ کا تھا، آج اللہ کی زمین پر وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ کوئی صحابی نہ حنفی ہے، نہ شافی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے۔ اللہ کے فضل سے یہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے۔ صحابہ جنتی ہیں، بولو صحابہ، پھر بولو صحابہ، ہر صحابی نبی ہے، سارے بولو ہر صحابی نبی۔ صحابہ جنتی ہیں نا، بولو سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ رب کے قرآن پہ عمل کرتے تھے اور سونے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، اور پورا لاہور چلا جا، اللہ کی قسم ہے آج صرف اہل حدیث ہے جو رب کے قرآن پہ عمل کرتا ہے یا سونے نبی کے فرمان پہ عمل کرتا۔ اللہ نے عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ اور آخر میں یہ آخری جملے اور باتیں ہیں، صحابہ کا دفاع کرو گے نا؟ اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں ہوئے، ظہیر اور یزدانی قربان صحابہ
کے حق میں ہم کریں گے صحابہ کا دفاع، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء اور یوتھ فورس کے نوجوانوں کا ساتھ دو گے، دفاع صحابہ کے لیے ساتھ دو گے، پھر میرے ساتھ آپ پکار کے پڑھیں گے، لے شوق سے نام، ہاتھوں کو بلند کر کے لے شوق سے نام، بلند آواز سے جو صحابہ والا ہے وہ بولے، لے شوق سے نام، کر چرچہ عام، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔